پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اس کی عظمتوں پہ قربان ہو جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ہمارے دل کا قرار حسین، ہمارے سینے کا پیار حسین۔ حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے، حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے۔ حسین ہم میں سے ہے، ہم حسین میں سے ہیں۔ ہم نہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں، نہ صدیق کائنات کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ یاد کرنا، ہم حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم عائشہ و حفصہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ابو بکر عمر عثمان سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ان ساروں سے محبت کی ایک وجہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ہیں اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو وہ ہیں، اپنے نبی سے پیار کا انداز ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا۔ ایک مقام آیا تھا، ابن عمر پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھے تھے، واپس آ کر اپنے ساتھی مسافر سے کہا تھا کیا خیال ہے، مجھے پیشاب آیا تھا یا میں ویسے ہی بیٹھا تھا؟ ابن عمر نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کسی انسان کو پیشاب نہ آیا ہو وہ پیشاب کرنے کی حالت میں اس جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ کہا نہیں، مجھے پیشاب آیا نہیں تھا، میں یہاں پر اس لیے بیٹھا تھا کہ ایک دن امام کائنات کے ساتھ میں اسی راستے سے گزرا تھا، محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، یہ گزرتے ہوئے مجھے اپنے آقا کی یاد آئی تھی، جہاں نبی بیٹھے تھے نبی کی محبت میں میں بھی بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت نبی کے پیارے، نبی کی ازواج، نبی کی اصحاب، نبی کے پیارے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ سنیے سیدنا حسین کا قول، سنیے منتہی الاعمال کتاب یاد رکھیے، پہلی جلد ہے، صفحہ 248 ہے۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور کشمیر کے اندر ماتم کرنے والوں، عراق و ایران میں اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تمہاری کتاب ہے، شیخ عباس قمی تمہارا ہے، پریس تمہارا ہے، رائٹر تمہارا ہے، اور تم اہل سنت کو تانا دیتے ہو یہ حسین کو نہیں مانتے۔ میں سیدنا حسین کا قول سنا کر اے عقل مندو تم سے سوال کرتا ہوں، الیس منکم رجل رشید، کوئی عقل والا ہے تو ذرا غور کر کے تو دیکھے حسین اپنی بہن زینب سے میدان کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو ماتم نہ کرنا۔ سیدنا حسین سیدہ زینب سے میدان کربلا میں منتہی الاعمال کے حوالے سے سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اے میری بہن زینب اگر حسین شہید کر دیا جائے تو ماتم نہ کرنا۔ آج عورتوں کو ماتم کے جلوسوں میں باہر لانے والوں، عورتوں کے سینہ کوبی کے مناظر عوام کے سامنے پیش کرنے والوں، کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کرنے والوں، اگر ان عورتوں کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے کوئی ہے تو سنو، فاطمہ تو وہ خاتون تھی، زینب کی ماما تو وہ تھی۔ اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہیں عربوں کا رواج بڑا عجیب ہے، یہ عورت کو مرنے کے بعد ایک تختے پہ لٹا کر لے جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کی چادر پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے، مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ اس نے کہا میں جب حبشہ ہجرت کے لیے گئی تھی میں نے ایک منظر دیکھا تھا حبشہ کے لوگوں کا، وہ ایک تختے پر پھر اس کے سائیڈوں پر تختے لگا کر صندوق بناتے ہیں، عورت کو اس کے اندر لٹا کر لے جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی، کفن کی چادر بھی غیر محرم مردوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کو اسی طرح کے صندوق میں لے جایا گیا۔ جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی غیرت کا یہ عالم وہ مرنے کے بعد اپنے پردہ کفن پر، چادر کفن پر غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دے، تم نام اس کا لیتے ہو اور سینہ کو بھی کرتی ہوئی عورتوں کے جلوسوں کو میدان میں لاتے ہو۔ زینب کو کہا اگر میں مر جاؤں،
اگر میں شہید کر دیا جاؤں تم سینہ کوبی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخن سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، بلیڈ سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تلواروں سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، زنجیروں سے اپنی پشتوں کو لہو لہان کرنے والوں، حسین رضی اللہ عنہ وارضا سیدہ زینب کو کہہ رہے ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ناخنوں سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، اور میری شہادت پر بین نہ کرنا۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 527 پر کلینی لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو وصیت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں سنا رہا آپ کو، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ نہیں، فروع کافی رائٹر کلینی جلد نمبر 5 رسول کریم کی حدیث جو ان کی کتاب میں موجود ہے، وصیت محمد کریم اپنی لخت جگر فاطمہ سے، حسنین کی ماما سے، علی کی زوجہ سے کہتے ہیں فاطمہ وصیت کرتے ہوئے سنیے ذرا وصیت کے الفاظ، اذا انا مت فلا تخمشی وجہا، اے فاطمہ اگر تیرا بابا فوت ہو جائے اپنے چہرے کو نہ نوچنا، بالوں کو نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز کر کے نہ رونا۔ وفات سے پہلے اسی فاطمہ کو اپنے چہرے کے قریب کر کے کچھ کہا تھا، یہ فاطمہ رونے لگ گئی تھی، پھر دوبارہ چہرہ قریب کر کے کچھ کہا تھا، مسکرانے لگ گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، صدیق کائنات کی بیٹی، پوچھتی ہے حسن و حسین کی ماما تیرے بابا نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو روئی کیوں تھی؟ پھر تو مسکرائی کیوں تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا بیٹی تیری اور میری جدائی کا وقت قریب ہو چکا ہے، موت میرے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اب میں اور تو جدا ہونے والے ہیں۔ بابا کی جدائی میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا نے پھر مجھے قریب کیا تھا، کہا تھا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہونے والی ہے۔ میں بابا کی ملاقات کو یاد کر کے ہنسنے لگ گئی۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، جب نبی نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کے لمحے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیوں نہ کیا؟ تیری کتاب میں تیرا شیخ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نبی نے وصیت کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا اگر میں جب مر گیا، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں، چہرہ نہ پیٹنا، چہرہ نہ نوچنا، بال نہ پھاڑنا، گریبان نہ چاک کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز سے نہ رونا۔ ان تمام دلائل کو اے عقل والو اپنے سامنے رکھو، اہل سنت کے دلائل کو بھی اور رافضیوں کے دلائل کو بھی، ان کتابوں کو اپنے سامنے، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں تر و تازہ رکھو، اور آؤ انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر اس محرم کے پاک مہینے میں، عصمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، جس کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان مہینوں میں ہونے والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ماتم کے مناظر کو سامنے رکھیں، پھر اپنی عقلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اس سوال کو ابھاریں کہ ماتم کے اس عمل کا شریعت اسلامیہ سے کوئی رشتہ ہے؟ سینہ گوبی کی احادیث بھی سامنے رکھیں اور ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں، ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں بلیڈ، بچوں کے ہاتھ میں چھریے، بچوں کے ہاتھ میں تلواریں۔ ارے آگ پہ چلنے والا ماتم تم نے دیکھا ہوگا، آگ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو سینہ کوبی کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، خون بہاتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا۔ ایک منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے اللہ کی قسم زندگی میں جب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا ہے، جسم سے سکون نام کی چیز روانہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 3 مہینے کے بچوں کو دیکھا، 1 سال کے معصوموں کو دیکھا، 2 سال کے معصوموں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم
اگر یہ معصوم یہودیوں کے ہو، عیسائیوں کے ہو، ہندوؤں کے ہو، کافروں کے ہو، اور اس حالت میں مر جائیں تو جنت میں جائیں گے۔ کافروں کا بچہ بھی بلوغت سے پہلے مر جائے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، ان پہ حج فرض نہیں ہے، اور اپنے مذہب سے ناواقف ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں، اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ارے یہ کس شریعت کا عمل ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہیں؟ یہ کون سے اسلام کا طرز ہے؟ اس کی تعلیم تو امام الانبیاء نے نہیں دی، اس کی تعلیم تو سیدنا علی نے نہیں دی، اس کی تعلیم نہ حسن نے دی، نہ حسین نے دی، نہ باقر نے دی، نہ صادق نے دی، نہ نقی نے دی، نہ تقی نے دی۔ اس کی تعلیم ائمہ اہل بیت نے نہیں دی، اس کی تعلیم انڈیا اور پاکستان کے مولویوں اور ذاکروں نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اللہ کی قسم چیلنج ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، جائیے دنیا جہان میں ماہ محرم میں ہونے والی مجالس حسین کے ماتم کو دیکھیے، کوئی ذاکر اپنے 1 سال کے بچے کے سر پہ زخم نہیں لگائے گا، کوئی ذاکر اپنے 1.5 اور 2 سالہ معصوم کے جسموں پر بلیڈ نہیں مارے گا، اس کے سر پہ کٹ نہیں لگائے گا، سر نہیں پھاڑے گا، خون نہیں بہائے گا۔ یہ عوام الناس کے بچے، یہ غریبوں کے بچے جن کو نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، دین و اسلام سے بے بہرا، اور ان کو اس میں اجر و ثواب کا جھوٹا دھوکہ دے کر اس حد تک ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ ماتم کرنا ثواب کا کام ہوتا، عوام الناس سے پہلے ذاکر کے ہاتھ میں برچھی ہوتی، عوام الناس سے پہلے ذاکر آگ کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا۔ وہ تو سپیکر پہ کھڑا ہوا صرف اس کے فضائل بیان کرتا ہے، خود آگ کے اوپر چل کر کیوں نہیں جاتا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر یاد کر لیجئے، مقصد چڑھانا نہیں ہے، مقصد حق کی دعوت دینا ہے۔ اگر حق کو سمجھتے ہو تو اللہ کے لیے حق کی طرف آؤ۔ زنجیروں سے ماتم کرنے والو، عقل کا استعمال کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ جب محمد کریم فوت ہوئے، چھوڑ دیجئے صحابہ کرام کو، اہل بیت ہی کا مسئلہ لے لیجئے، نبی کریم کی وفات کیسے ہوئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء نے وفات کے قریب کہا تھا، عائشہ وہ زہر جو یہودیوں نے مجھے، اس یہودیہ نے مجھے خیبر میں کھلایا تھا، وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، جب نبی فوت ہوئے، کیا حسنین نے ماتم کیا؟ کیا علی نے ماتم کیا؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیا؟ اہل بیت نے ماتم کیا؟ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، کیا جس طرح ہر سال مجالس ذکر حسین پر ماتم کی مجلسیں سجتی ہیں، نبی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ علی کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حسن کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک مثال تاریخ اسلام سے یا تاریخ اہل بیت سے پیش کر دیجئے۔ اللہ کی قسم، قیامت کی دیواروں تک اس عمل کا ایک ثبوت نہ ہماری کتابوں سے، نہ اپنی کتابوں سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی نبی نے چچا حمزہ کی شہادت پہ ماتم کیا ہو، ابراہیم کی وفات پہ ماتم کیا ہو، یا سیدنا علی نے، سیدہ فاطمہ نے، حسن و حسین نے نبی کی وفات پہ ماتم کیا ہو۔ ماہ محرم کے اندر دوسرا عمل جو بڑی شدت سے کیا جاتا ہے، وہ نام مجالس ذکر حسین پر سجتی ہیں مجلسیں، اور گالیاں محمد کریم کے صحابہ کو دی جاتی ہیں۔